الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اکرام کے لائق ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ ایک اہم بیان کی ابتدا ہوئی۔ ایک ایمان ایسی چیز ہے جس کو مسلسل تازہ کرتے رہنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری پوری سوچ اور فکر کی بنیاد، ہماری شخصیت، پرسنالٹی کی بنیاد جن سچائیوں پر ہے وہ غیب میں ہے۔ اللہ کی طاقت، جنت، دوزخ سب غیب میں ہے، اور آنکھوں کے سامنے جو دنیا ہے وہ ایک دھوکہ دینے والی جھوٹی دنیا، جو غلط خیالات، غلط تجربات ہم کو کراتی ہے، غلط سوچ اور غلط یقین بناتی ہے۔ یہ دنیا یہ دھوکے کی متاع الغرور ہے۔ جو سچائیاں چونکہ غیب میں ہیں اس لیے بار بار دہرانا پڑتا ہے، تبھی وہ تازہ رہتی ہے۔ تو ایمان والوں کی مستقل ضرورت ہے ایمان کا تذکرہ، ایمانی مختلف پہلوؤں کا تذکرہ۔ اس میں ذرا بھی خلل آئے گا تو پھر ایمانی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے، گناہ ہونے لگتے ہیں۔ تو اس میں سے اہم موضوع ہے ایک اللہ کی عظمت کا دل پہ طاری ہونا، بلکہ انسان کی اصلاح میں بہت اہمیت ہے عظمت کی، گناہ سے بچنے میں بہت مددگار ہے اللہ کی عظمت کا دل پہ غلبہ ہونا۔ اس کا ایک بیان ہوا انشاءاللہ، اور کچھ اجزاء آئندہ بیان ہوں گے۔ آج ابھی 1-2 گھنٹے پہلے دیکھا تو آج سفر کا مہینہ تو ہے ہی، تاریخ بھی 13 تاریخ ہے آج۔ میں تو بولا کہ اب تو آج تو اس پہ بولنا ضروری ہے۔ سفر کی 13 تاریخ ہے آج، جس کے بارے میں جھوٹے عقیدے پہلے تو بہت مشہور تھے، اب بھی ذرا یہاں نظر نہیں آتے مگر بستیوں میں بہت ہیں، کہ 13 تاریخ کو خاص طور پہ سفر کی منحوس سمجھتے ہیں، پورے ابتدائی 13 دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور 13 تاریخ کو تو پہلے 30 رسمیں تھیں، وہ عورتیں نکل جاتی تھیں گلیوں میں، صدائیں دیتی تھیں 13 تیزی کرو، ایک عجیب کلچر تھا پہلے۔ تو لوگ صدقے وغیرہ ایک خاص عقائد سے صدقے نکال کے بلاؤں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ان دنوں کو منحوس دن لوگ سمجھتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سال کے کچھ دنوں کو منحوس تاریخیں سمجھتے ہیں۔ ہماری حیدرآباد کی جو مشہور پرانی ایک کیلنڈر نکلتا ہے مینار، وہ حیدرآباد کی ایک پہچان ہے، وہ مینار کیلنڈر کا ہے۔ تو اس کے اندر مستقل ہر مہینے میں منحوس دنوں کی فہرست رہتی ہے۔ ایک طرف عرسوں کی بھی فہرست رہتی ہے، تعطیلات و اعراس، پھر جو ہے کون سے دن منحوس ہیں اس پہ رہتا ہے، اور کون سے مہینے میں کون سا ستارہ کون سی منزل میں وہ سب رہتا ہے اس میں، اور اب بھی خوب بکتی ہے وہ۔ تو ابھی بھی بہت سارے ذہن الگ الگ انداز میں کچھ چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں کچھ فیصلے نہیں کرتے، وہ ٹائم ایسے ہی گزر جاتا ہے۔
لمبا لمبا پیریڈ گزر جاتا ہے، آدمی محرم کا مہینہ ہے اس کو منحوس سمجھے، سفر کو، تو اتنا وقت آدمی کا چلا جائے گا، اہم فیصلے نہیں لیتے کہ ان دنوں میں بھائی فیصلہ کریں گے، شادی کریں گے، کاروبار شروع کریں گے، فلاں کام کریں گے، تو منحوس ہے منحوس ہے۔ اب زندگی کا کتنا قیمتی وقت چلا جاتا ہے۔ تو اسلام میں بالکل یہ سوچنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے اسلام۔ سب چیزیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، نعمتیں ہیں، سارے دن نعمت ہیں۔ ایک ایک دن اتنا بڑا سورج نکل رہا ہے، اتنی بڑی زمین کو اللہ گھما گھما کے ہم کو زندہ رکھ رہے ہیں، ہر چیز نعمت ہے، ہر سیکنڈ نعمت ہے۔ منحوس سمجھنا بالکل توہین ہے اللہ کی نعمتوں کی، اور ایک بہت بڑی شیطانی جو ہے سوچ ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ یاسین میں جو لوگ ایک بستی میں لوگ ان کو سچائی کی دعوت دینے گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو منحوس سمجھتے، تمہاری وجہ سے جب سے تم لوگ یہ کام شروع کیے بستی میں بلائیں وبائی آ رہی۔ اکثر نبیوں کو کہا ان کے خوف نے کہ آپ لوگ منحوس ہیں، تم لوگ تمہاری وجہ سے فلاں 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 نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو اس میں جواب دیا ہے رسولوں نے، یہ سورہ یاسین کی، قالوا طائرکم معکم، یہ تمہاری بدفعلی تمہارے پاس ہی رکھو، ہمارے پاس بدفعلی نہیں چلتی، فلاں منحوس ہے فلاں۔ ان ذکرتم، ایک طرف ہم تم کو سچائیاں یاد دلا رہے ہیں، حقیقتیں یاد دلا رہے ہیں، اتنا مبارک عقل کو روشن کرنے کا کام ہم کر رہے ہیں اور تم اس کام کو منحوس بول رہے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ اصل میں حد سے بڑھ گئے ہو، حد سے نکل گئے ہو تم لوگ۔ اور بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، 5343 نمبر ہے بخاری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ عدویٰ کے معنی ہے بیماری کا لگنا، اس کے معنی ایک سے دوسرے تک پہنچنا، عدویٰ۔ تو یہ جو بیماری لگتی ہے، یہ جو تصور ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بیماری آتی ہے، یہ سب کو ایک ساتھ کھاتی ہے، یہ غلط ہے، یعنی روحانی طور پر۔ اب ڈاکٹرز جو ہے دیکھ کے بول رہے ہیں کہ جراثیم پھیل رہے ہیں، تو وہ اس میں نہیں آئے گا، وہ تو تجربہ ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ تو آنکھوں کا۔ اب جو ہے ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ لاوا جا رہا ہے، بول رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو لاوا آ رہا ہے ہٹ جاؤ دور، تو وہ تو تجربے کی چیز ہے۔ تو آنکھوں سے جو جراثیم دیکھے جا رہے ہیں تجربات سے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جراثیم پھیل رہے ہیں، تو وہ جراثیم پھیل رہے ہیں ماننا یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ تجربہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف اسباب بنائے ہیں، نقصان دینے والے بھی اسباب ہیں، فائدہ دینے والے بھی اسباب ہیں۔ نقصان دینے والے اسباب سے احتیاط کرنا دین کا حکم ہے۔ اب سانپ آ گیا آپ کے بستر میں اور آپ بول رہے ہیں کہ نفع نقصان دینے والے اللہ ہی ہیں، اس لیے میں سانپ کے اوپر لوٹوں گا تو گناہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے ہی اسباب بنائے ہیں۔ سانپ کا عمومی اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ ڈستا ہے، وہ سبب ہے، تم کو معلوم ہے اس کا تجربہ ہے، تو تمہارا کام ہے کہ تم اس سے بچو۔ تو جو روحانی اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز غیر مرئی طور پر نقصان دیتی ہے، جیسے بیماریوں کے بارے میں، یہ جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں، جو مشرکانہ سماج ہوتا ہے، ہر چیز میں ڈرنا، اس میں بھی خدا ماننا، اس میں بھی خدا ماننا، اس میں بھی ہر ایک کو خدا ہی ماننا، ہر ایک کے اندر غیبی طاقت ماننا، وہ دیوی ہے، وہ دیوتا ہے، وہ بھوت ہے، وہ پریت ہے۔ یہ جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو چیز ذرا نقصان دی بس ڈرتے رہنا، اور اس کو ایک غیبی طاقت ماننا، وہ غلط ہے۔ تو بیماریوں کے بارے میں تصور یہ ہے کہ مشرکوں کا کہ وہ ایک زندہ چیز ہے، وہ ایک بھوتنی ہے، ایک بلا ہے، اور وہ کسی بستی پہ آتی ہے تو پوری بستی کو کھا جاتی ہے۔ اس طرح سے
اس کو ایک سوچنے سمجھنے والی ہستی سمجھنا، ارادہ کر کے طاقت دینے والی کوئی شکتی سمجھنا، وہ گناہ ہے اس طرح سے بیماری۔ پہلے چیچک کی بیماری وغیرہ کو اس کو جو ہے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ایک جاندار مخلوق ہے، وہ میسی بولتے تھے، میسی، سمجھے کیا کیا نام رکھتے تھے اس کے۔ تو اس طرح کوئی ایک روحانی طاقت ہے جو نقصان پہنچاتی ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا شرک کی قسم ہے۔ لیکن ڈاکٹرز اگر کسی بیماری کو بول رہے ہیں کہ بھئی یہ لگنے والی بیماری ہے، تو وہاں احتیاط کرنا لازم ہے، اس لیے کہ وہ عقیدے کی بات نہیں ہے، وہ تحقیق کی بات ہے، وہ اسباب کی بات ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ادوا کوئی چیز نہیں ہے بیماری کا جیسا لگنے والی بیماری ہے۔ تھوڑی وضاحت آگے بھی آ رہی ہے۔ دوسرا، بدفعلی لینا بھی نہیں ہے۔ طیرتا، پرندے سفر پہ جانا ہو تو پرندوں سے فال لیتے تھے، جانا نہیں جانا، پرندہ اڑا کے دیکھتے تھے، اگر رائٹ سائڈ پہ اڑ گیا تو چلو یہ کام ہوگا، سفر شروع کرتے تھے۔ ادھر چلا گیا تو ارے بھائی آج نہیں جانا، کیونکہ عام طور پہ پرندہ اڑا کے، تیرون کے معنی پرندہ ہے، اسی سے نکلا بدفعلی لینا کہ بھائی ایسا ہو گیا اس واسطے کام نہیں ہوگا، بلی آڑے آ گئی اب نہیں جانا، کام نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ولا حامتا، ایسی الو کو منحوس سمجھتے تھے، الو اگر دکھ گیا، الو آواز کر رہا تو اس کے پیچھے لمبی چوڑی عقیدے تھے۔ ایسے ہی سفر کے مہینوں کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ تو اسلام آیا تو یہ پورے غلط عقیدوں کو ختم کر دیا ہے اسلام نے۔ تو اس کائنات میں ایک ہی اللہ کی چلتی ہے، پتا بھی ہلتا ہے تو ان کے حکم سے چلتا ہے، ہلتا ہے، ذرہ بھی کوئی ایک چیز بھی نہ نفع دے سکتی ہے نقصان نہیں دیتی ہے، وہاں سیدھے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ۔ اس لیے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف ہی، ڈرنا ہے اللہ ہی کی طرف ہی، مانگنا ہے اللہ ہی سے، کسی اور چیز کو روحانی طور پر طاقتور سمجھ کر ماننا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے جو ہے چڑھاوے، صدقے، ناریل، لیمو، یہ سب شرک ہے، شرک کی قسمیں ہیں۔ تو اسلام میں سب سے ہٹا کے اللہ کی ذات سے جوڑا ہے۔ عقیدہ ہے ہمارا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر ایک کی تقدیر مقرر ہے، کون کس دن بیمار ہونے والا ہے، کس دن کسی کو ٹکر لگنے والی ہے، کس دن کسی کا بچہ مرنے والا ہے، کس دن کسی کا کام نہیں، سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جو اچھا ہونے والا ہے وہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو برا ہونے والا ہے وہ بھی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ اس وجہ سے اب دوسروں کی طرف جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا لا نافع ولا ضار الا اللہ، نفع دینے والے بھی صرف اللہ ہیں، نقصان دینے والے بھی صرف اللہ۔ اب اسلام کے آنے سے پہلے مشرکوں کے ماحول میں بہت ساری بیکار کی باتیں، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی بھی جس سماج میں بھی شرک ہوتا ہے اس میں قسم قسم کی چیزوں سے لوگ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو خرافات تھی، تو اس میں سے ایک تھا کہ بدشگونی لینا، وہ ایک دم بلی آڑے آ گئی چلو اب کام نہیں ہوتا، مختلف بہانوں سے نحوست تصور کر کے کام روک دینا۔ تو وہ لوگ پرندوں سے بھی لیتے تھے، تیروں سے بھی لیتے تھے، خاص انداز میں تیروں کو پھینک کر ایسا تیر نکلا تو کام ہوگا، ایسا تیر نکلا تو کام نہیں ہوگا۔ پتھروں سے بھی لیتے تھے، چیزوں سے بھی نفع ضرر کو منسوب کر دیا تھا انہوں نے۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ بعض پتھر انگوٹھیوں میں لگاتے کام بنتے، سمجھے، وہ گلابی لگاؤ پیلا لگاؤ کام بنتے، یہ منحوس ہے، پتھر ہوا۔ کتنے لوگوں کو عقیدہ ہے پتھر پہن کے رہتے ہیں، خوبصورتی کے لیے پہننا الگ ہے مگر اس کے پیچھے ایک برے عقیدے، پتھروں سے کام بنتا ہے، فلاں پتھر سے کام بگڑتا ہے۔ جاؤ پتھر والوں کے پاس، اتنے اس کے فضائل ایک فلسفے بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ستاروں کو دیکھ کر اچھا ہوگا برا ہوگا، یہ پنڈتوں کا نجومیوں کا یہی کام ہے، ہر کام سے پہلے ستارے دیکھنا، یہ منحوس ہے، مہورت ہے، مہورت اچھی شبھ گھڑی ہے، یہ اشبھ گھڑی ہے، آپ کے پورے ستارے موافق ہیں،
مخالف ہے۔ مسلمانوں میں بھی جو ہے اس کے ستاروں کے علم کے ماہرین مستقل جو یوٹیوب پہ ڈالتے رہتے ہیں، آپ کا نام سین سے شروع ہو رہا، سواد سے شروع ہو رہا، یہ مہینہ کیسا گزرنے والا ہے، پورا ایک سائنس بنا کے رکھ دیے ہیں۔ مالی لائن میں ترقی ہوگی، گھریلو لائن میں آپ کے اچھا ہوگا، پوری ایک سائنس بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اب سب یہ سب ہی کر رہے تو پھر اللہ میاں کو رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب جب دوسرے ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سب اتوں کی حکومت ہے تو پھر اللہ کی در ہے۔ جانوروں کے ذریعے سے بھی بدگمانی کرتے تھے، جیسے ابھی سے کہا بلی آڑے ہی بولتے ہیں، تو جانور ہے، بلی میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے کام کو جو ہے وہ تو یہ جو معمولی چیزوں سے بدفعلی لینا کہ اچھا نہیں ہوگا منحوس ہے بھائی، وقت صحیح نہیں ہے، حضور نے فرمایا اس کی ایک مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو سفر سے پہلے پرندہ اڑاتے تھے، ایسے ہی بیماری لگ جانے کا بھی تصور تھا کہ بیماری ارادے سے لگتی رہتی ہو، وہ بھی ایک بھوتنی ہے، لگتی ہے۔ ہاں، تو اس کو واسطے کیا کرتے تھے، وہ ایک غیبی مخلوقات کو راضی کرنے کے واسطے الٹی سیدھی رسمیں لیتی تھی۔ جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب بولے کہ بھائی سب بجاؤ، بیماری کو پورا ملک مل کے تھالی بجاؤ۔ علاج کو تھالی بجانے کو کیا تعلق ہے؟ فلاں موقع پہ سب گھر کے باہر جاؤ، لائٹ نہ جلاؤ۔ پوری دنیا، تعلیم یافتہ دنیا بیوقوف بن رہی ہے، بنا رہے، الٹی سیدھی رسمیں۔ یہ بیماریوں کو ایک بھوت مان کے ان کو راضی کرنے کی اتنی رسمیں، عجیب و غریب رسمیں الگ الگ قبیلوں میں، اس کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں۔ عقیدہ ہی الٹا رہتا نا تو اس کا علاج بھی ان کا الٹا رہتا، وہ سمجھ میں نہیں آتا اس کا اس کو کیا تعلق ہے۔ تو ظاہری اگر سائنسی مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ بیماری پھیل رہی ہے تو پھر اس سے رکنا چاہیے۔ روحانی طور پر کسی چیز کو مؤثر ماننا یہ شرک ہے، لیکن یہ جو اپنے کو سائنس سے بھی جو چیز معلوم ہے کہ بھئی یہ بیماری پھیلنے والی ہے، تو اس کے بارے میں بھی پھر اندر عقیدہ کیا رہنا، بھئی یہ بیماری میں پھیلنے کی طاقت ہے، مگر جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوگا اسی کو لگے گی، سب کو نہیں لگے گی۔ بھئی کورونا میں لوگ مر رہے ہیں، بھائی بہن مر گیا مگر باقی لوگ کہاں مرے؟ اب یہ جو انتخاب ہوا کہ ایک بھائی ایک بہن مرے گی، بیوی نہیں مرے گی، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ بیماریاں پھیلتی ہیں، سانپ بھی ہے، کبھی کاٹتا ہے، کبھی گھس کے نکل جاتا ہے مگر نہیں کاٹتا۔ تو یہ اسباب جو ہیں نا، اسباب بھی اپنا اثر جو کرتے ہیں، تازہ پھر حکم الہی ان کو ہونا پڑتا ہے۔ ایک چیز کے اندر تاثیر ہے نقصان دینے کی، لیکن اللہ کا تازہ فیصلہ ہونے کے بعد ہی نقصان دے گی، وہ اس سے پہلے بعد میں نہیں دے گی۔ تو یہ یقین ہونا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اونٹ کو جو ہے خارش ہوتی تھی تو سب اونٹوں کو ہوتی رہتی تھی۔ تو حضور نے پوچھا وہ پہلے اونٹ کو جو خارش کی بیماری لگی وہ کس اونٹ سے لگی؟ پوچھا حضور نے۔ سب سے پہلے اونٹ سے جو شروع ہوئی بیماری وہ کس کے حکم سے ہوئی؟ وہ کیسا آیا؟ تو اس بیماری کے پیچھے بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو ہر سبب کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا، جیسے ہم لوگ دوائی لیتے ہیں، بھئی یہ سر درد کی بیماری کی دوا ہے اور یہ جو ہے بخار کی دوا ہے، اس وقت بھی ہمارے دل میں اندر ہے نا کہ یہ دوا تو ہے لیکن اللہ چاہیں گے تو شفا ہوگی۔ اس لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوا پکی ہے مگر بیماری جاتی نہیں، تو کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ایسے الو کا ایک تصور تھا، الو منحوس ہوتا ہے بلکہ پورے ہمارے مشرقی ملکوں میں الو وہ تو منحوس رہتا، وہ بولی میں لے جا کے جو ہے کنکر ڈالتا ہے، وہ مٹی کا، وہ جیسے جیسے گھلتا رہتا ہے، ادھر بھی آدمی گھل کے مر جاتا ہے۔ عجیب و غریب کہانیاں، وہ جہالت کے زمانوں میں بہت اچھے دکھتے سننے میں، وہ قصے بہت چلتے رہتے، ہاں وہ دیدے نکال کے لوگ سنتے رہتے۔ ادھر ہمارے پاس ایسا ہے الو، مگر یورپ میں کیسا ہے معلوم کہ الو کو بہت فلسفی سمجھتے، بہت تعریف ہے وہاں الو کی، کیونکہ ویرانوں میں بیٹھ کے خاموش بیٹھتا رہتا نا، تو بولتے کہ بہت فلسفی ہے وہ،
تو وہاں اس کا تصور پازیٹیو ہے، ادھر جو ہے انہیں منحوس ہو گیا ہے۔ تو اب عرب لوگ کیا کہتے تھے کہ اگر کوئی قتل ہوا تو جو آدمی مقتول ہے اس کی کھوپڑی میں سے نکلتا ہے ایک پرندہ، وہ ہے الو جانور، اس کو بولتے تھے ہاما۔ اور وہ کھوپڑی میں سے نکل کے اب وہ جہاں جہاں بھی الو جا کے چیخ رہا ہے تو وہ بول رہا ہے میرے قاتل کو مارو، میرے قاتل کو مارو۔ جب تک اس کے قاتل کو مارتے نہیں وہ الو بولتا رہتا ہے۔ ایسا لوگوں نے کہانی بنا لی تھی۔ ایسے ہی ستاروں کے بارے میں، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچا گا تو بارش ہوگی، فلاں ستارے سے مطرنا بنوئی کذا، جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تارے سے بارش ہوئی، پورا ہندوستان کا حساب کتاب ویسے ہی تاروں سے ہی بولتے ہیں کہ تاروں سے ہی بارش ہوتی ہے، تاروں سے ہی۔ تو یہ البتہ حساب کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے حساب ایک بنا ہوا ہے تجربے سے کہ بھئی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں عام طور پہ بارش شروع ہوتی ہے، تجربہ ایسا ہے، فلاں ایریے میں فلاں علاقوں میں جاڑا شروع ہوتا ہے، فلاں موقع پر جو ہے بارش شروع ہوتی ہے۔ اس طرح حساب سے اگر کوئی بولے تو وہ شرک نہیں، ایک حساب کے طور پر۔ لیکن ستارے جو ہیں ان میں ایک اپنی روحانی شکتی ہے، وہ ستارے اپنی طاقت سے بارش لاتے ہیں روکتے ہیں تو شرک ہو جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے ایسا علم کہ جس میں اشارے وغیرہ معلوم ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ ان میں طاقت نہیں، چونکہ اسلام میں ہندوستان بالکل ابتدائی انسانوں کی آبادی تھی، تو یہاں پر جو انبیاء آئے ہیں وہ گھر کیسا بنانا، کپڑے کیسا بنانا، زندگی کی ضروریات کی تعلیم یہاں کے نبیوں نے دی ہے۔ تو اب نبی جو تعلیم دیتا ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ تو گھر کیسا بنانا انہوں نے کچھ اصول بتائے ہوں گے، اس کو پکڑ کے ان لوگوں نے واسطو کا پورا ایک علم ہی بنا دیا، اب اس میں نحوست کا وغیرہ تصور داخل کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے تاروں کے بارے میں کبھی کچھ ابتدائی باتیں بتائی گئی ہوں گی، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو تاروں کا علم تھا، لیکن اس کو ایک شرک کا ایک نظام بنانا یہ شیطانی برے عقیدوں کا کام ہے۔ یہ ایسے مرگ لگے تو پانی گرتا بولتے ہیں، تو آپ حساب کے اعتبار سے بول رہے تو غلط نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کسی مرگ کو ایک طاقتور چیز سمجھ رہے ہیں تو پھر شرک ہو جائے گا۔ ایسے اور ایک چیز بھی عربوں میں غول بولتے تھے وہ لوگ، انہیں کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں شیاطین، ایک قسم، ان کا کام ہی ہے لوگوں کو راستے بھٹکانا۔ تو پہلے زمانے میں چونکہ روڈس وغیرہ نہیں تھے، بھٹکتے رہتے تھے لوگ، اتنا سب انتظام نہیں تھا، تو یہ سب عقیدے بہت پھیل گئے۔ یہ جنگل میں گئے، سفر میں گئے تو کچھ جنات کی خاص قسمیں ہیں وہ ظاہر ہوتے۔ ہم چھوٹے رہے جب بہت قصے سنتے تھے، بیٹھ کے عورتیں جہاں بیٹھے وہ ہمارے نانا گئے تھے، ہمارے والد فلاں جگہ گئے تھے، وہ پہاڑ کے پیچھے تانبڑی پتنگ نظر آئی، ایسا ہاتھ اچھال لیتے ہوئے جا رہی تھی، یا بکری بن کے آ گئی پیچھے بیٹھ گئی، وزن ہو گیا گھوڑا، ایسا پورا سنتے تھے۔ سب لوگوں کو یقین رہتا تھا کہ وہ آتی بھٹکاتی، بہت چلتا تھا پہلے زمانے میں۔ اب وہ تانبڑی پتنگ کہیں بھی نہیں آ رہی، اب سمجھے۔ یہ شیاطین کا جنات کا یہ توہمات کیسا رہتا ہے، آپ ڈرو تو ویسے ہی قصے ہوتے ہیں، ڈرنا بند کر دے تو نہیں ہوتے، سمجھے۔ اب نیکسٹ لائٹ لوگ ہیں، اسی زمانے میں نکلے وہ لوگ جب یہ سب چلتے تھے، تانبڑی پتنگ کے قصے، نیکسٹ لائٹ بھی تھے۔ وہ لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، ان کو کبھی کوئی تانبڑی پتنگ دکھتی تھی نہیں، کوئی جھاڑ پہ سے پکڑتی نہیں تھی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو بغیر عقیدے ان کو نظر آتی رہتی تھی۔ تو سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ جنات اس میں کہتے ہیں کہ لوگ خواہ مخواہ کسی جنگل سے گزرتے ہیں تو ہم سے پناہ مانگتے ہیں اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے، تو ہمارے تھوڑے جنات بھی ان کو الو بناتے ہیں، تم ڈر ہی رہے تو چلو ہم ڈرائیں گے۔ تو سورہ جن میں اس کا تذکرہ ہے، آپ ڈریں گے تو ڈرائیں گے۔ یہ جنات وغیرہ کا قصہ ایسے ہی، ڈرنے والوں کو ہی ڈراتے ہیں، نہیں ڈرنے والوں کو ڈرانے کی ہمت نہیں ان کے اندر۔ اور ایک سفر نام کا ایک کیڑا بھی ہوتا تھا، بولتے پیٹ میں ایک کیڑا رہتا، ایسے کہانی تھی، وہ پیٹ میں ایک سانپ کیسا ہے، وہ ڈستا ہے، بھوک کے وقت تو بھوک ہوتی ہے وغیرہ، وہ سفر بول کے کہانیاں تھی۔
تو موجودہ دور کے مسلمان بھی کئی علاقوں میں اب بھی الگ الگ انداز میں ڈرتے رہتے ہیں، فلاں چیز سے، فلاں موسم سے، فلاں اس سے، تو سفر کو منحوس سمجھ کے خوشی کا کام نہیں کرتے۔ خاص طور پہ ابتدا کے 13 دن کے بارے میں سمجھتے ہیں، یہ تو بہت منحوس ہوتے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے خلاف شریعت کام کرتے ہیں بلاؤں سے بچنے کی تڑپ میں، امید میں۔ 13ویں تاریخ میں خاص طور پہ فقیروں میں مخصوص قسم کی چیزیں صدقہ کرتے ہیں۔ ایسے اور ایک چیز ہے ہمارے پاس آخری چہارشنبہ، اب آخری چہارشنبہ اس کو منایا جاتا ہے، گھروں سے باہر نکل کے جنگلوں میں تفریح کرنا۔ بولتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحتیاب ہو گئے تھے، جو حضور کا انتقال جو ہوا ہے اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ تھوڑا بیمار ہوئے تھے، وہ صحتیاب ہو گئے تھے لمبی بیماری، تو وہ آخری چہارشنبہ ہی تھا سفر کا، تو ہم آخری چہارشنبے کو خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے تفریحاً ہریالی پہ پاؤں رکھنا بولتے ہیں، آخری چہارشنبہ کیا کرنا، ہریالی پہ پاؤں رکھنا۔ حالانکہ تاریخ کے اعتبار سے یہ سب غلط ہے، ان دنوں میں ہی حضور بیمار ہوئے، حضور صحت مند نہیں ہوئے، بیمار انہی دنوں میں ہوئے، جب آپ ہریالی پہ پاؤں رکھ رہے ہیں جبھی بیمار ہوئے تھے حضور۔ اور اسی میں وہ جو بیماری شروع ہوئی تھی آخری چہارشنبے میں، اسی میں حضور کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو علامہ ابن کثیر بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ سفر کی 2 راتیں باقی تھی اور پھر ربیع الاول کی ابتدا، یہی اسی بیماری میں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، الوداع و نہایہ۔ تو جس بیماری میں حضور کی وفات ہوئی ہے، لوگ اسی کو صحت مند کا زمانہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی بھی توہمات باقی ہیں، عورتیں تو بہت سی اچھی چیزوں کو بھی برا سمجھتی ہیں، اور کئی چیزیں ہیں، کوا آ کے آواز کرا تو مہمان آنے والا ہے، سمجھے، ادھر کی پلک جھپکی تو الگ مفہوم، ادھر کی ہتھیلی میں کھجلی ہوئی تو بھی اس کے پیچھے کچھ عقیدہ یہ ہوتا وہ ہوتا۔ جھاڑو سے مارے تو آدمی سوکھ کے مر جاتا، بولتے جھاڑو سے مرنا، اس واسطے اگر جھاڑو سے مارے بھی تو جھاڑو پہ تھو تھو بول کے تھو کو بولتے۔ یہ پوری چیزیں کیا ہے، بکواس ہے۔ اور صبح کوئی گالی دے جاتا، ارے صبح اٹھتے کیا ایسا بول دیا، صبح اٹھتے منہ سے کیا بول دیا، آج کا دن پورا منحوس، کام نہیں کرنا۔ ذرا صبح کے ٹائم پہ ٹھوکر لگی تو ارے بھائی آج کچھ بھی نہیں کرنا، آج کا دن نقصان کا ہے۔ شام تک کے وقت کو برا سمجھتے، صبح میں ٹھوکر لگی تو۔ ایسے نجومیوں سے، فال کھولنے والوں سے رجوع کرتے ہیں، حضور نے سخت منع کیا ہے۔ یہ جو فال کھولنے والے ہیں، آگے کا حال بتانے والے ہیں، ان کے پاس جانا غلط، اور وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق اپنا پروگرام سیٹ کرنا غلط ہے۔ حضور نے فرمایا جو نجومی کے پاس جائے گا اور اس سے پوچھے گا کیا ہماری بیٹی کی شادی کرنا نہیں، دکان کھولنا نہیں، کیا ہونے والا ہے، سوال کرے گا تو 40 دن تک اس کی نماز اللہ قبول نہیں کریں گے۔ پوچھے گا جا کے گئے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4144 نمبر ہے۔ جو کاہن کے پاس گیا، نجومی کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا اور اس کی بات کو سچ سمجھا تو اس نے دین محمد پر انکار کیا۔ حضور نے فرمایا جو بھی ایسا کر رہا ہے یہ میرے لائے ہوئے دین کا انکار کر رہا ہے۔ بیہقی کی روایت ہے 5162 حدیث کا نمبر ہے۔ آج کل کئی چیزوں کا وہ، چونکہ غیر مسلموں کا ماحول ہے، انجینئرس وغیرہ ماحول ہے، تو وہ پورے لوگوں کا ذہن اسی طرح بن جاتا ہے۔ اب کوئی بھی بلڈنگ بنانا ہے، گھر بنانا ہے تو واستو والے پہ بہت بھروسہ ہے، واستو کا خیال کر کے پورے بلڈرز بناتے ہیں۔ ایک تو ذہن میں رہتا ہے کہ خریدنے والا پھر واستو پوچھتا، تو وہ سوچ کے بناتے ہیں، اور ماحول ہونے کی وجہ سے نہیں، نحوست ہوتی سمجھ کے کتنے لوگ گھر بناتے ہوئے واستو کا خیال رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اگر واستو کا خیال نہیں آئے تو نحوست آ جائے گی، بیماریاں آئیں گی، کاروبار ڈوب جائیں گے۔ یہ گھر میں ہم جب سے آئے پورا بزنس چمکا، آخر پورے کام اچھے ہوئے، گھر وہ گھر میں رہے تو پورے کام خراب ہوئے، جب سے بیماریاں بھی آ رہے، دکان بھی نہیں چل رہی، چلو گھر بدلو۔ تو اس میں 2 پہلو ہے، ایک تو گھر کو منحوس سمجھنا الگ ہے، اور واقعتاً کوئی شریعت کے موافق رہنے والا بھی کوئی عامل یہ دیکھ رہا ہے کہ جنات کا اثر ہے، واقع دلائل سے جنات کا اثر ہے، تو وہ سننا الگ ہے، اس لیے کہ جنات کا اثر انداز ہونا طے ہے،
مگر اس میں بھی بات چھوٹی ہے، پھیلایا بہت گیا ہے ہر چیز کو، بھائی وہ جن کا اثر ہے، فلاں کا اثر ہے، فلاں کا اثر ہے۔ اچھا آدمی بھی جا کے مشورہ کرے تو آپ کے اوپر کچھ تو بھی ایک اثر ہے بول کے سنا دے۔ تو یہ گھروں کو منحوس سمجھنا، اور کیا ہے، گھر بنانا ہے تو شروعات کرتے وقت ناریل پھوڑنا ضروری ہے، تو بکرا کاٹنا ضروری ہے۔ وہ لوگ اڑ جاتے وہ کھودنے والے آ کے، نہیں کرے تو صاحب منحوس ہوتا، ہم نہیں کرتے بھائی، نہیں مانتے ہوتے، نہیں تو ہمارے کو پیسے دے تو ہم لوگ تو بھی بکرا کاٹتے ہو، ہم لوگ تو کچھ کرتے ہو۔ ان کو بولنا نہیں یہ ہمارے، ان کو پورا عقیدہ ہی سمجھا دینا، دیکھو کائنات میں ایک ہی اللہ کا، کچھ تم کر کے دیکھو، پھر بار آ کے پوچھو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تم کو پیسے ہونا تو الگ سے کھانے کو ہم پیسے دے دیتے، دعوت کر دیتے، مگر یہ نام سے ہم پیسے نہیں دیں گے۔ ایسے ہی گاڑی خریدے نا، جو لوگ بھی گاڑی خریدتے ڈرتے رہتے، کہاں حادثہ ایکسیڈنٹ ہوتا، تو خون بہانا ضروری سمجھتے، بکرے کی قربانی دینا، نام صدقہ بول کے اچھا نام رکھتے اس کا، اس کے پیچھے عقیدہ شرک کا ہے، اوپر کیا بولتے صدقہ، عقیدہ کا ہے، جن بھوت ٹکرا کراتے ان کو منانے کے واسطے ہے وہ۔ تو آپ کا عقیدہ غلط رکھ لے کہ نام اچھا لگائے تو اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیموں کاٹ کے لگاتے، لاریوں کو یہاں وہاں لٹکاتے رہتے، یہ سب جو ہے توہم پرستی ہے۔ اب تعمیر کا وقت آیا تو ہمارے پاس ایک ہی چیز دیکھنے کی ہے کہ بیت الخلا ہم ایسا بنائیں کہ آدمی بیٹھے تو نہ منہ قبلے کی طرف ہونا، نہ پیٹھ، ایک ہی ہمارے پاس واسطو، ایک ہی ہمارے پاس۔ اور بیت الخلا بناتے وقت ایک خیال رکھو کہ کعبے کی طرف آدمی کا منہ ہو، نہ پیٹھ ہو، بس باقی سب آزاد۔ تو خیر و شر کا مالک صرف اللہ ہے، عزت دینے والے، ذلت دینے والے، کامیابی دینے والے، ناکامی دینے والے سب اللہ ہی ہیں، سمجھے۔ مسلمانوں پہ مصیبتیں آتی تھی تو وہی لوگ پرانے عقیدے کے حساب سے مذاق اڑاتے تھے، مشرک قسم کے لوگ۔ تو اللہ نے سکھایا، قل، ایسا بولو آپ، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا وہی ہو رہا ہے، وہی ہوگا۔ بچہ مر گیا، اللہ لکھے تھے، دکان لاس ہو گئی، اللہ جو لکھا وہی ہو رہا ہے، اللہ جو لکھے وہی ہوتا، اور اللہ کوئی غیر نہیں ہوا۔ مولانا وہ تو ہمارے آقا ہیں، غازی نہیں ہمارے خلاف تھوڑی کرتے ہو، وہ جو کرتے اچھا ہی کرتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ نے سمجھایا۔ حضرت ابن عباس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، جب وہ نوجوان بچے تھے، پیچھے بٹھایا پیار سے، ان کو سمجھایا، ذہن بنا رہے ہیں، تو فرمایا جان لو بیٹا، جان لو، اگر پوری قوم مل کر، ایک آدمی نہیں، پوری قوم مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نے لکھ نہ دیا ہو کہ اس قوم پہنچا، اللہ نے اجازت دی تو ہی پہنچا سکے گی۔ ایسی پوری کوئی قوم تمہارے خلاف طے کر لے کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو جتنا اللہ پہلے سے لکھ چکے ہیں اتنا ہی پہنچا سکتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، 2453 نمبر ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے غلط تصورات اور توہمات کو مضبوطی سے ختم کریں، ورنہ ایسی چیزیں ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں گے، ڈرپوک بیکار ہو جائیں گے آپ۔ ہم لوگ کیا ہے، ایمان والے پورے گزیٹڈ آفیسر سے، گورنمنٹ کے آدمی ہم لوگ، ایس پی، فوج کے آفیسر سے، یہ جنات بھوت یہ ہم لوگوں کو کچھ ستا سکتے سمجھ رہے؟ نہیں ستا سکتے۔ ہم بہت بڑی اللہ کی طاقت، کائنات کی اصل گورنمنٹ ہمارے ساتھ میں، تو اب یہ پاک ویٹ مار، یہ گلی کے وہ ایس پی کو جا کے پریشان کر سکتے کیا؟ تو ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارا اللہ سے کنیکشن ہے۔ یہ جنات، یہ جو مختلف چیزیں وہ ہوتی بھی ہیں، تو جن کا عقیدہ خراب ہے، دل کمزور ہے، ان سے وہ لوگ کھل لیتے ہیں، ہم سے نہیں کھل سکتے۔ تو ایمان اس سے کمزور ہو جائے گا ایسی خواہ مخواہ کی باتوں سے۔ ہاں، حدیث میں یہ ہے، نحوست آتی ہے زندگی میں، کب؟ ہمارے اعمال سے آتی ہے۔ اعمال میں نحوست ہے، اعمال میں برکت ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس سے کام بنتے چلے جاتے ہیں، وہ کام کریں گے تو مصیبتیں دور ہوں گی، کام بنیں گے اور بھلا ہی بھلا ہوگا۔ اور کچھ
ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اس سے روزی رک جائے گی، اس سے موتیں ہوں گی، اس سے بیماریاں ہوں گی، وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اب ہم لوگوں کا حال کچھ بھی ہوا تو عورتیں انہوں کرائے انہوں کرائے سب دوسرے سے کرائے، آپ کچھ بھی نہیں کرے، آپ نماز کی پابندی نہیں ہے، جھوٹ آپ کے پاس ہے، دھوکہ بازی آپ کے پاس ہے، اللہ کو ناراض کرنے کی ہزاروں چیزیں جس سے آپ کا کام بگڑتا ہے، اور آپ میں کچھ بھی نہیں کری، انہوں کرائے تم کرائے، سو دیکھو تم کیا کر رہے، تم نے اللہ کو اپنا ناراض بنا دیا ہے۔ پہلے اللہ سے رشتہ صحیح کرو۔ بدفالی لینا ناجائز ہے، مگر نیک فالی کسی بھی بہانے سے لے سکتے۔ حضور ایسا کرتے تھے، بس کہیں باہر نکلے، آدمی نہ آیا، پوچھے نام کیا ہے تمہارا، اور نام کے میننگ اچھے ہیں، افلاح نام ہے، ہاں چلو افلاح مل گیا، آج ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کچھ تو بھی چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اللہ سے اچھی امیدیں کرنا وہ ٹھیک ہے، کیا تو بھی بہانہ پکڑو، اللہ سے اچھی امید کرو آپ، لیکن بری امیدیں کرنا ناجائز ہے۔ تو نیک فالی جائز ہے، بد فالی جائز نہیں ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھیے، جو لوگ ایسا بد فالی لیتے ہیں نا، ان کے ساتھ ویسے ہی ہوتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا، نہیں ہوتا، کیونکہ ایک حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں حضور کی زبان سے اللہ کی بات، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی کروں گا، بولتے اللہ تعالیٰ۔ تم کام نہیں ہوتا سوچ رہے، نہیں ہوتا، وہ بیچ کی چیزیں نہیں کر رہے، اللہ ہی آپ کو فیل کر رہے، اس لیے کہ آپ اللہ سے بدگمانی کر رہے۔ گناہ بھی ہو گئے اپنے سے تو، ارے فلاں گناہ ہوا نا، اس واسطے میرے کام نہیں ہو رہے، ایسا سوچ کے لوگ گناہ کی بنیاد پہ اللہ سے بدگمانی کر کے پوری زندگی مایوسی کی، ناکامیوں کی گزارتے ہیں۔ وہی گناہ ہو رہے تو 2 منٹ بیٹھ کے توبہ کر لو نا، ختم، پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے حسن ظن رکھو، توبہ کر کے بھی نہیں میرے فلاں گناہ ہوئے تھے، اس واسطے دکان نہیں چل رہی، یہ اللہ سے بدگمانی۔ تم اتنی بڑی پوزیشن نہیں ہے کہ اللہ تمہارے پیچھے پڑ جائے، یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے لیتے رہنا، دشمنیاں نکالتے رہنا، تم اتنے بڑے آدمی ہیں کیا، اپوزیشن پارٹی ہے کیا تم اللہ کے واسطے؟ بندے توبہ کر لیے، ختم قصہ۔ پھر گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، بدزنی کرتا ہے۔ گناہ ہے، توبہ کرو بھائی، بہت لمبی شرطیں کچھ بھی نہیں، وہ توبہ بھی اللہ کے بھروسے بھی کرنا ہے، یا اللہ یہ گناہ آئندہ میں نہیں کروں گا، آپ توفیق دیجئے، وہ بھی اللہ پہ ڈال دینے کا ہے۔ نہیں کیسا توبہ کروں میں چھوڑ ہی نہیں سکتا، ہاں آپ چھوڑ نہیں سکتے، اللہ چھڑانے والے، آپ نہ چھوڑنے والے۔ تو توبہ کر لے کہ پھر اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا۔ ہوتا ہے کہ 1-2 مرتبہ کام نہیں بنتا، اس کے کچھ تو بھی اسباب رہتے ہیں، وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتے۔ اب 2-3 مرتبہ کام نہیں بنتے، اب آدمی کا ذہن بن جاتا ہے میرے کام نہیں ہوتے، اب اللہ سے بدگمانی شروع، اب پھر اللہ پھر ویسے ہی کرنا شروع کرتے، کام نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ سے نیک گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اگر البتہ جنات کا جو اثر ہونا ہے، جادو کا جو اثر ہونا ہے، اس کا تذکرہ حدیث میں بھی ہے، شریعت میں بھی ہے۔ جنات بعض وقت مسلط بھی ہو جاتے ہیں، تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، جادو کرنے والے جادو کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے، شریعت میں بتایا گیا کیا کیا پڑھنا ہے، شرعی رقیہ اس کا موجود ہے، جنات سے مقابلے کے لیے، جادو سے مقابلے کے لیے۔ اب اس کے لیے بھی مشرکانہ علاج کرنے والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ہم مر جائیں گے مگر شرکیہ علاج کے پاس نہیں جائیں گے۔ اور وہ شرعی رقیہ بھی کوئی نہ کرائے، ڈائریکٹ خالی دعا کرے یا اللہ، تو اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ اللہ پہ یقین سے کوئی چلے تو اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ اگر کرانا ہے تو شرعی جھاڑ پھونک کرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پختہ یہ عقیدہ عطا فرمائے، بے خوف اللہ پہ یقین کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔